اعلیٰ حلقے بھی دیکھیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ مکمل طور پر ایک ریفرنس جائے گا، وہ سارے غور و خوض کریں گے۔ اس میں قرارداد کو آپ نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ بھی بتائیے گا، دیکھیے سپریم کورٹ بھی کہہ چکی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہہ دیا، ماحول کو سازگار بنانا، امن و امان کو مینٹین کرنا یہ تو حکومت کا کام ہے۔ تو آپ کو اس قرارداد کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس اتنا وقت موجود ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر بنا سکیں، معاملے کو سیکیور بنا سکیں اور الیکشنز اپنے ٹائم پر ہی ہوں؟ کیونکہ دیکھیے بڑی بات تو ہمارے پاس ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے ہو۔ خالد صاحب، راجہ خالد صاحب، آپ بتائیے، سازگار ماحول ہو جیسے اس کے اوپر بھی کلیئرٹی دیجئے، اور یہ دیکھیے حکومت کا کام ہے اور ان کو اداروں کی مدد بھی اب حاصل ہے، پھر اب یہ قرارداد اور دیگر انتظامات معاملات کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کوئی زیادہ اس پہ ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن جائے گا اور رائے لے گا۔ سپریم کورٹ اگر الیکشن کمیشن نے ایسا کیا بھی تو میرے خیال میں وہ کاسٹ کے ساتھ ان کی پٹیشن خارج ہو جائے گی، فائن کر سکتی ہے سپریم کورٹ، چونکہ سپریم کورٹ نے بڑی ڈیلیبریشن کے بعد، کنسلٹیشن کے بعد، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک ڈیٹ دے رکھی ہے اور الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے۔ تو اس میں قطعاً کسی تذبذب، کسی کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے قطعاً رجوع نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کورم ہوتا ہے اس کا سینٹ کا 100 اراکین ہے تو 1/4 اس کا کورم ہوتا ہے۔ یہ تو 14 لوگ اس میں شریک تھے، 25 کا کورم کم از کم ہونا چاہیے، 25 ممبرز وہاں پہ ہونے چاہیے۔ اگر لیجسلیشن ہو، یہ لیجسلیشن بھی نہیں، محض ایک قرارداد ہے اور ایک ایوان کی قرارداد ہے اور وہ بھی اقلیتی ارکان کی قرارداد ہے، تو اسے زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے اور نہ ہی ان کی اس خواہش کے مطابق الیکشن ملتوی ہوں گے۔ لہٰذا کوئی یہ بہت ایسی بات نہیں کہ جس سے بہت سیریس لیا جائے۔ یہ کچھ لوگوں کی 13 لوگوں کی خواہش ہے اور اسے میرے خیال میں پذیرائی نہیں بخشی جائے گی، کیونکہ الیکشن سے پاکستان کی معیشت، اداروں کا استحکام اور ایک سسٹم کی کنٹینیوٹی وہ وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے راجہ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ زیغم خان صاحب، اب 2 جو ہیں وہ رائے سامنے آ چکی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ہی درکار ہے اس معاملے میں، کیونکہ راجہ خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لینے کی ضرورت، جبکہ قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 186 یہاں پر بڑا اہم ہے اور اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال نمبر میٹر نہیں کرتا، قرارداد منظور ہو چکی ہے اپر ہاؤس سے، سینٹ سے کوئی قرارداد منظور ہونا یہ ایک بڑی بات ہے اور اس کو ایسے ہی جو ہے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، قمر دلشاد صاحب ہمارے محترم ہیں، سینئر ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، میں راجہ خالد صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ قمر دلشاد صاحب نے ایک کو بتایا کہ ایک قرارداد جو تھی، جو فنڈ کے بارے میں تھی، دیکھیے وہ صرف قرارداد تک بات نہیں تھی، اگرچہ قرارداد بھی وہ بڑی تعداد میں جو ہے اراکین نے پاس کی تھی، لیکن صرف مسئلہ وہاں پہ نہیں تھا۔ اس قرارداد کو بہانے کے طور پر ایگزیکٹو نے یعنی حکومت نے استعمال کیا تھا اور پھر انہوں نے فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس قرارداد کی نوعیت بھی بالکل مختلف تھی۔ تو وہ ایک منی بل کی اس کی حیثیت تھی، پیسے دینے کے حساب سے اس کا تعلق تھا، ایک تو اس کا اور اس کا ریلیونس بالکل نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی قرارداد بالکل بائنڈنگ ہی نہیں ہے، اس چھوٹی سی تعداد میں ایک ان بائنڈنگ، ایک 13 لوگوں کی ایک رائے، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ اور میں بالکل یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اگر وہ خود سے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کر کے لائے، تو وہ بالکل اس پہ توجہ نہیں دے گا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ریسپانڈ کرے۔ اگر کوئی قانون بنایا ہوتا یا کوئی ایسی چیز ہوتی جو الیکشن کمیشن پر بائنڈنگ ہوتی یا الیکشن کمیشن کے کان پر اثر انداز ہونے والی ہوتی، تو پھر تو اس کو ضرورت پڑتی کہ وہ سپریم کورٹ سے جا کے پوچھتے۔ دیکھیں 186 کے تحت آپ سپریم کورٹ کے پاس تب جاتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی قانونی گنجلک ہوتی ہے، کوئی قانونی بات ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو سپریم کورٹ کی تشریح چاہیے ہوتی ہے کہ اس پر اس طرح سے جانا ہے یا اس طرح سے جانا ہے۔ اس قرارداد نے کوئی قانونی پیچیدگی پیدا نہیں کی،
क्योंकि इस करारदाद की सिरे से कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। जब एक करारदाद की कानूनी हैसियत ही नहीं है तो फिर कानूनी पेचीदगी पैदा नहीं हुई। जब कानूनी पेचीदगी पैदा नहीं हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन को क्या पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और जिस तरह राजा साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से डांट खाए। बिल्कुल आप तसल्ली कर लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए तो सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खासी उनको डांट पड़ेगी। अच्छा, चलें इस डांट से बच गए। ज़ैगम साहब ये फरमाइएगा, ये जो हमलों की बात हो रही है या सख्त मौसम की बात हो रही है, इसमें कोई वजन देखते हैं आप, वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो या तनकीद करने वालों की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से? देखें, बिल्कुल अहम बात है। मुश्किलात मौजूद हैं, कुछ पार्टियों के लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस वक्त मुश्किलात फेस कर रही है क्योंकि जिन इलाकों में उनकी सीटें हैं, जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा के, उसके साथ जो पुराने फाटा के डिस्ट्रिक्ट है जिनको अभी मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाकई ख़राब है। वहाँ पे JUI को टारगेट भी किया जा रहा है और उनके लिए मुश्किल मौजूद है। लेकिन क्या ये काफ़ी जवाब है कि हम इलेक्शन को ही आगे ले जाएं? तो कितना आगे ले जाएं? मतलब JUI से हम ये अगर पूछें कि ठीक है इस वक्त दहशत गर्दी है, तो आप बताइए कब दहशत गर्दी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो हम इलेक्शन करा लें? क्या JUI बता सकती है कि 1 महीने के बाद इलेक्शन दहशत गर्दी कम हो चुकी होगी? क्या वो बता सकते हैं कि 6 महीने बाद कम हो चुकी होगी? क्या वो बता सकते हैं साल बाद कम हो सकती है? तो हम जमहूरियत को एक तरफ रख देंगे और इंतजार करेंगे कि दहशत गर्दी खत्म हो तो फिर हम वापस जमहूरियत की तरफ जाएं। तब तक गैर मुंतखब जो है वो हुकूमत से चलती रहे। अगर दहशत गर्दी है या जो भी मुश्किलात हैं उसके लिए भी हमें जमहूरी हुकूमतों की जरूरत है जिसके पास मैंडेट हो इन मसलों को हल करे। हमने इस तरह के मौसम में भी इलेक्शन कराए हैं और इससे ज्यादा सख्त हालात में भी इलेक्शन करवाए हैं। ज़ैगम खान साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन आयशा बख्श भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनकी भी इस पर राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आयशा आप बताइएगा ये जो करारदाद अब मंजूर कर ली गई है ये मामला कितना संजीदा है, क्योंकि 2 आरा पाई जा रही हैं। एक राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाएगा, एक राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो डांट पड़ेगी। ये मामला बिल्कुल सीधा साधा है और इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत शुक्रिया उमर। मामला तो यकीनी तौर पर बहुत संजीदा है क्योंकि पार्लियामान से जिसकी दानिश के तज़किरे कल होते रहे वहां से कम आज इस तरह की चीज सामने नहीं आनी चाहिए थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि 8 फरवरी का इंतखाब पत्थर पर लकीर है और इंतखाब भी वो जो पहले ही इल्तिवा का शिकार है। हम अपने वक्त से काफी आगे जा चुके और इस पर पिछले पूरे साल में बार बार तशवीश का इजहार किया जाता रहा कि इंतखाबात की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तमाम काम साथ चलते रहते, इंतखाबात भी साथ हो जाते, मगर चलें वो ताख़ीर जो हुई सो हुई और उसके अंदर भी हमारी सियासी जमातों की कमजोरियां रही। अगर हमारी सियासी जमातें अपनी ताकत के साथ खड़ी होती तो इंतखाबात तब भी ताख़ीर का शिकार नहीं होते, मगर हमारे मामलात ही कुछ ऐसे हैं कि हम एक कदम सीधा लेते हैं तो 2 उल्टे ले लेते हैं। अब जो गुज़िश्ता महीने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू मुस्तकिल हो रही थी। ड्राइंग रूम डिस्कशन में है, आप पॉलिटिशियन से बात करें, आप कहीं और बात करें,